سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ قندیل نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائی۔ بدتمیز لڑکی، اپنے شوہر کو جوکر کہہ رہی ہو؟ حیدر نے ہونہار نظروں سے گورا۔ قندیل نے مزے سے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک کام کرو گی قندیل؟ حیدر نے کچھ اس انداز میں کہا کہ قندیل چونک گئی۔ کیا؟ گویا قندیل وہ کام کرنے کے لیے راضی تھی۔ تم کوئی زہر کھالو، کم از کم میری جان تو چھوٹ جائے گی۔ وہ جو کوئی اچھی بات سننے کی منتظر تھی، حیدر کے منہ سے ادا ہونے والا جملہ سن کر سلگ اٹھی اور صوفے پر ترتیب سے رکھے کشن اٹھا کر حیدر کو مارنے لگی۔ قندیل گرائے مہمانوں سے یہ سلوک کیا جاتا ہے۔ نیلم ٹرالی میں کھانے کی اشیاء لے کر اندر آئی اور قندیل کو کشن مارتے دیکھ کر تب گئی۔ مام آپ کو نہیں پتا اس حیدر نے مجھے ابھی کیا کہا؟ قندیل نے چبا کر کہا۔ چاچی میں نے تو بہت اچھا مشورہ دیا تھا، مگر اتنا نایاب مشورہ دینے پر میری ایسی درگت بنے گی مجھے معلوم نہ تھا۔ حیدر معصومیت سے بولا۔ پتہ نہیں اس لڑکی میں کب عقل آئے گی۔ نیلم حیدر کی بات سن کر بڑبڑائی اور کانا سامنے رکھی چھوٹی میز پر لگانے لگی۔ قندیل کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا۔ اس نے کہا جانے والے انداز میں حیدر کو گورا۔ حیدر نے آنکھ مار کر اس کے غصے کو مزید بڑھایا۔ وہ حیدر کو آنکھ کرتے ہوئے باہر چلی گئی اور حیدر اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے کانے سے بھرپور انصاف کرنے لگا۔ کیا؟ فرحت بیگم نے فون کان سے لگائے بے یقینی سے کہا۔ ہاں فرحت، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے شایان کو پولیس کی جیپ میں دیکھا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی لگی ہوئی تھی۔ مہوش کو آج یاد آیا تھا کہ اس نے شایان کو کہاں دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے مہوش تمہیں غلطی ہو گئی ہو، جسے تم نے جیپ میں دیکھا ہو وہ شایان نہ ہو۔ فرحت بیگم ابھی بھی بے یقین تھی۔ فرحت، اس لڑکے کو میرے سامنے پولیس والے نے ہتھکڑیاں پہنا کر جیپ میں دھکیلا تھا۔ اس واقعے کو 3-4 سال ہو چکے ہیں، اس لیے مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے تمہارے بانجے کو کہاں دیکھا ہے، مگر آج مجھے سب یاد آ گیا ہے۔ فرحت، وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، مہوش نے زور دے کر کہا۔ فرحت، تم سن رہی ہو؟ فرحت بیگم کی آواز نہ پا کر مہوش نے اس کا نام لیا۔ ہاں مہوش، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، یہ کہہ کر فرحت بیگم نے فون رکھ دیا۔ تو کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ مہرین اور باز شایان کے کرتوت کے بارے میں جانتے ہوئے بھی میری معصوم بچی کے ہاتھ مانگنے آئے تھے اور بہت ہی فخر سے بغیر شرمندہ ہوئے اپنے بیٹے کی تعریف میں زمین آسمان کے گلابے ملا رہے تھے۔ کیا واقعہ باز بھائی اور مہرین نہیں بدلے ہیں، یا پھر یہ بدلنا بھی محض وقتی تھا؟ مگر کیوں؟ آخر ان دونوں نے مجھے دھوکے میں کیوں رکھا؟ بہت سے سوال فرحت بیگم کے ذہن میں گردش کرنے لگے تھے۔ پورچ میں چابیاں اوپر اچلتے ہوئے حیدر بڑے مزے سے چل رہا تھا، مگر اب حیدر کے گرنے کی آواز قندیل کے کانوں کو بہت سریلی معلوم ہوئی۔ نبی میں سر ہلاتے ہوئے قندیل نے افسوس کا اظہار کیا یا اس کا مذاق اڑایا؟ حیدر سمجھنے سے قاصر رہا۔ حیدر، دورانی دیکھ کر چلا کرو، دیکھو اچھی خاصی ڈریس خراب کر دی۔ کیونکہ پورچ کا فرش گیلا تھا اس لیے حیدر کا کڑکڑاتا سفید شلوار سوٹ خراب ہو چکا تھا۔ یہاں پانی تم نے پھینکا ہے، مجھے پتا ہے تم نے اپنا بدلہ لیا ہے، تھوڑی دیر پہلے تم مجھے وارن کر کے باہر نکلی تھی۔ حیدر نے چبا کر کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جب پتا ہے تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ قندیل اترائی۔ دل کرتا ہے تمہیں قتل کر دوں قندیل دورانی۔ حیدر کا غصہ آسمان چھونے لگا تھا۔ ہائے، تمہارے ہاتھوں قتل ہونا بھی منظور ہے، قندیل جھوم جھوم کر بولی۔ بدتمیز لڑکی، حیدر نے تعصب سے اسے دیکھا اور اپنا وہی جملہ کہا جو اکثر قندیل کو کہتا رہتا تھا۔ مجھے پتا ہے تمہارے اس بدتمیز لڑکی کا مطلب ہوتا ہے قندیل دورانی تم بہت اچھی ہو۔ قندیل نے اس کے کہے لفظوں کی تشریح بھی کر دی جو سراسر غلط تھی۔ تمہیں تو لفظوں کے صحیح معنی بھی نہیں آتے اور چلی لفظوں کی تشریح کرنے۔ حیدر بنایا اور دوبارہ اندر جانے لگا تاکہ نیلم کو قندیل کے کرتوت دکھا سکے۔ اس گھر کے اکلوتے ہینڈسم اور سیدھے سادے داماد کے ساتھ کیا ہو رہا تھا وہ اپنی بیتا اپنی ساس کو سنانا چاہتا تھا۔ ارے حیدر، اندر کیوں جا رہے ہو؟ تمہیں تو باہر جانا تھا۔ قندیل اس کے پیچھے لپکی۔ میرے چاچو کا گھر ہے، میں اندر جاؤں باہر جاؤں دائیں جاؤں یا بائیں جاؤں تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ حیدر پل قندیل کو پٹائی لگوانے کی موڈ میں تھا۔ دیکھو تم مام کو کچھ نہیں بولو گے؟ قندیل اس کے ارادے بام چکی تھی۔ بچپن میں بھی حیدر اس کی شکایتیں نیلم سے کرتا اور نیلم حیدر کے سامنے اس کی اچھی خاصی بے عزتی بھی کرتی اور حیدر معصوم بن کر مزے سے لائیو شو دیکھتا اور ساتھ ساتھ انگلیوں پر قندیل کی ایک ایک شکایت گنواتا جس میں آدھی سچ اور آدھی جھوٹ ہوتی تھی۔ میں چاچی کو کیوں بتاؤں گا؟ میں بچہ توڑی ہوں کہ تمہاری ہر شکایت چاچی سے جا کروں؟ حیدر لگانا تو اس کی شکایت چاہتا تھا، مگر پھر اس کی معصوم شکل دیکھ کر بات بدل لی۔ پھر قندیل حیران ہوئی۔ قندیل دورانی تمہیں سمجھانا اور بینس کے آگے بین بجانا ایک جیسا ہے۔ حیدر کی ایسی مثال پر قندیل کا منہ بگڑ گیا۔ میرا موبائل اندر ہے، وہ لینے جا رہا ہوں، اس نے خالص جھوٹ بولا۔ اوہ اچھا، سوری حیدر، میری وجہ سے تمہارے کپڑے خراب ہو گئے، میں انہیں صاف کر دوں گی۔ قندیل شرمندگی اور معصومیت سے بولی۔ اچھا کوئی بات نہیں، بس تم کپڑوں کو بخش دو۔ وہ دونوں سوئمنگ پول کے قریب آ کر رک گئے۔ نہیں، مجھے اپنی غلطی پر افسوس ہو رہا ہے اور میں اس کا ازالہ بھی کرنا چاہتی ہوں۔
قندیل شاید آج سچ میں صرف ایک نہیں بلکہ اپنی ہر غلطی پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے سے حیدر نے تو یہی اندازہ لگا، مگر حیدر جیسے معصوم بندے کو کیا پتا قندیل دورانی شیطان کی نانی تھی۔ کیسے؟ حیدر کو بے ساختہ قندیل پر ڈیرو پیار آیا۔ ایسے قندیل نے زور سے حیدر کو سوئمنگ پول میں دھکیلا اور وہ بیچارہ جب تک کچھ سمجھتا پانی سر سے اوپر تک گزر چکا۔ قندیل دورانی وہ سوئمنگ پول میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے کپڑے پورے بھیگ چکے تھے۔ قندیل کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بدتمیز لڑکی، اپنے چہرے سے بال ہٹا کر وہ بولا۔ قندیل کی کلکلاہٹ دور کہیں پہاڑوں سے بہتے آبشار کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ قندیل کی شرارت کا حصہ بن جاتا تھا، اور اب حیدر کو بھی اپنی حالت پر ہنسی آنے لگی۔ فرحت میری بات غور سے سنو، میں تم دونوں کے بھلے کے لیے ہی یہ سب کہہ رہا ہوں۔ عباس رعونت سے بولا۔ آج وہ دونوں فرحت سے فیصلہ کن بات کرنے آئے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے فرحت بیگم شایان اور افگینے کے رشتے کے لیے کوئی بھی امید بھرا جواب نہ دے رہی تھی، بلکہ ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ نتیجتاً عباس اور مہرین خود چلے آئے۔ بھائی صاحب، آپ میرے ساتھ بلائی نہ کرے تو ہی بہتر ہے۔ عباس کی بات سن کر فرحت بیگم کے چہرے پر غصے کی لہر بھر آئی۔ افگینے میری بیٹی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور گھر کی بہو بنے۔ عباس فیصلہ کن جارحیت سے بولا۔ افگینے آپ کی بیٹی جیسی ہے پر میری بیٹی نہیں۔ اگر آپ سچ میں اسے اپنی بیٹی سمجھتے تو اس طرح اپنے بیٹے کے عیب چھپا کر میری بیٹی کا ہاتھ نہ مانتے۔ فرحت بیگم کا چہرہ غم و غصے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ میرے بیٹے میں کون سے عیب نکل آئے ہیں؟ اپنے بیٹے کی برائی سن کر مہرین بڑک اٹھی کہ آپ کے بیٹے کو جیل نہیں ہوئی۔ بتائیے، شریف لوگوں کو جیل نہیں ہوتی بلکہ کسی مجرم کو جیل ہوتی ہے۔ فرحت بیگم نے آئینہ دکھایا۔ یہ سب تم سے کس نے کہا؟ عباس حیران ہوا۔ جس نے بھی کہا ہو، آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ فرحت بیگم نے قدرے بلند آواز میں زور دے کر پوچھا۔ نہیں، تمہیں جس نے بھی بتایا ہے بالکل غلط بتایا ہے۔ مہرین نے اپنے لہجے کو مضبوط بنایا۔ اس قدر ڈٹائی سے جھوٹ بولنے پر فرحت بیگم بہت افسردہ ہو گئی۔ عباس اور مہرین بالکل نہیں بدلے۔ اسے آج معلوم ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب آپ سچ میں افگینے کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتے۔ اپنے بیٹے کے کرتوتوں پر شرمندہ ہونے کے بجائے آپ اس کے عیب چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے۔ فرحت بیگم نے مہرین کو دیکھا۔ رہنے دو بی بی، دودھ کا دلہا یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے بیٹے کے عیب نظر آ رہے ہیں اور اپنے عیب کو اس سفید دوپٹے میں چھپائے بیٹی ہو۔ مہرین نے کرچیوں جیسے لفظوں کا چناؤ کیا اور وہ کرچیاں فرحت بیگم کو خود میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی۔ کچھ سالوں پہلے بھی ایسا الزام مہرین نے اس کے کردار پر اچھالا تھا، اور آج بھی۔ کیا کہہ رہی ہے بھابھی؟ فرحت بیگم غم و غصے سے گویا ہوئی۔ زیادہ نیک بی بی نہ بنو، ابھی تک اس امیر زادے کے ساتھ چکر چلا رہی ہو۔ توبہ توبہ، مجھے تو یہ سوچ کر ہی شرم آتی ہے۔ مہرین نے اپنی زبان سے انکارہ نما جملہ ادا کیا، جس کی وجہ سے فرحت اندر تک جلس گئی۔ خدا کے لیے بھابھی، کچھ تو شرم و لحاظ کر لے۔ میری عمر دیکھے اور اس عمر میں بھی آپ مجھ پر ایسے الزام لگا رہی ہے۔ فرحت بیگم کو بے یقین سا صدمہ پہنچا۔ لو، اپنے عیبوں پر اب تمہیں رونا آ رہا ہے۔ ساری زندگی اس زیاد شاہ کے پیسوں پر عیش کرتی آئی اور ہمیں بینک تک نہیں پڑنے دی۔ ان لفظوں نے گویا فرحت بیگم کو سرد کر دیا۔ ان کا ضبط چٹک گیا۔ میرا خدا گواہ ہے، زبیر کے مرنے کے بعد کبھی زیاد سے نہیں ملی۔ اور رہی پیسوں کی بات، تو زیاد کے بزنس میں کچھ شیئر زبیر کے بھی تھے، اور ان شیئر سے حاصل ہونے والی رقم زیاد بھائی اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے تھے۔ پتہ نہیں کیوں فرحت بیگم کو رونا آیا۔ ایسے لفظوں کی مار پہلے بھی ماری گئی تھی، پر تب زبیر احمد تھے جس نے اسے جینا سکھایا۔ پر آج دوبارہ ان لفظوں کی مار نے گویا فرحت بیگم کی روح تک زخمی کر دی، اور روح کسی پرندے کی طرح جسم کے پنجرے میں پڑپڑانے لگی۔ اب صفائیاں نہ دو، آئی تھی میرے بیٹے کے عیب گنوانے۔ سیدھی طرح افگینے کے رشتے کے لیے راضی ہو جاؤ، ورنہ۔ مہرین اپنے اصلی روپ میں آ چکی تھی۔ کب سے ادب و اداب کی پہنی چادر اس نے اتار پھینکی۔ میں مر جاؤں گی مگر کبھی تم جیسے درندوں میں اپنی بیٹی نہیں دوں گی، فرحت بیگم نے قدرے مضبوط لہجے میں کہا۔ نکل جائیے میرے گھر سے۔ فرحت، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ عباس نے کسی نامعقول جملے کا گلا گھونٹا۔ جائیے یہاں سے، فرحت بیگم درشتگی سے بولی۔ ابھی تو جا رہے ہیں مگر بہت جلد آئیں گے۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ تمہاری یہ جائیداد بھی لے کر جائیں گے۔ مہرین نے اصل بات اگل دی۔ فرحت بیگم دنگ رہ گئی۔ ان کی اچھائی کے پیچھے لالچ چھپی تھی، پیسوں کی لالچ۔ فرحت بیگم نے کیوں ان بھیڑیا نما لوگوں پر یقین کر لیا؟ کیا ملا یقین کر کے؟ فقط اذیت۔ عباس اور مہرین چلے گئے تھے۔ فرحت بیگم صدمے سے صوفے پر ڈے گئی۔ انسانی لباس میں چھپے بھیڑیے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ ایک ہی وار میں کسی کا سب کچھ چھین لیتے ہیں، اور فرحت بیگم کو ان بھیڑیوں سے خود کو اور افگینے کو بچانا تھا۔ اور وہ اکیلی کس کس کا سامنا کریں گی؟ آج عباس، مہرین اور شایان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کل کسی اور کا کرنا پڑے گا۔ بے ساختہ ہی انہیں لگا وہ بہت بوڑھی اور ناتواں ہو چکی ہے، جو ان درندہ صفت لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتی۔ مگر انہیں مضبوط بننا تھا، اپنے لیے نہ صحیح، افگینے کے لیے۔ زرجان کے نیو البم نے سوچ سے بھی زیادہ شہرت کما لی تھی۔ ہر کوئی اسے مبارکباد کے طور پر تحفے بھیج رہا تھا۔
زرنش بھی اسے مبارکباد دینے شاویلا آئی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک سن کر عائشہ کچن سے باہر نکل آئی۔ آیا آنٹی زرجان کہاں ہے؟ اس کے بات کرنے کا انداز عائشہ کو بالکل نہ بھایا۔ بلیک جینز پر ڈیپ ریڈ شرٹ پہنے اور ہلکے میک اپ میں وہ لوگوں کو حسین لگ سکتی تھی۔ عائشہ کو بالکل بھی نہ اچھی لگی۔ آؤ زرنش بیٹھو، اور تمہارے والدین کیسے ہیں؟ عائشہ اسے لاؤنج میں لے آئی۔ بالکل ٹھیک ہے، صوفے پر بیٹھ کر زرنش نے جواب دیا۔ زرجان کہاں ہے؟ وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ میں زرجان کو بلا کر لاتی ہوں۔ عائشہ کو زرنش ایک آنکھ نہ بائی۔ لوگوں کی خیر و عافیت پوچھنا تو دور کی بات، اسے تو سلام کرنے کی بھی فرصت نہ تھی۔ زرجان کی زندگی میں زرنش کی نہیں بلکہ کسی سلجھی ہوئی لڑکی کی ضرورت تھی۔ وہ زرجان کو بلا کر نیچے آ گئی۔ زرجان، تمہارے نیو البم نے تو کمال کر دیا، ہر طرف تمہارا ذکر سننے کو مل رہا ہے، اس کے لیے تو اچھی سی ٹریٹ بنتی ہے۔ زرجان کو مبارکباد دے کر وہ پرجوش انداز میں بولی۔ ضرور زرنش، تم تینوں کو ایک ساتھ ٹریٹ دوں گا، زرجان مسکرا کر بولا۔ مگر زرنش قندیل اور حیدر کے ساتھ ٹریٹ انجوائے نہیں کر سکتی۔ اس طرح زرنش کے بجائے ان دونوں کی طرف متوجہ ہوگا، اور زرنش یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ ہاں ان دونوں کے ساتھ بھی دے دینا، پر مجھے اکیلے بھی چاہیے۔ وہ بھی ابھی زرنش کڑی ہوئی اور فیصلہ کن انداز میں بولی۔